بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. اما بعد، آج 10 ماہ مبارک رمضان، وفات بانو بزرگ اسلام حضرت ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین و ام الائمہ صلوات اللہ وسلام علیہم کہ تمام مسلمین کو اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم سب کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین و ام الائمہ کی سیرت اور وہ کردار اور وہ استقامت ہم سب کو عنایت فرمائے. حضرت ختیجۃ الکبریٰ ایک باعظمت خاتون تھیں کہ حیف ہے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے فضائل کے بارے میں بہت کم بیان کیا گیا ہے، اور ضرورت ہے کہ ان کے مقام اور ان کی عظمت کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو روشناس کرایا جائے، اور آپ کی زندگی سے ہم ایک اسوہ لے سکیں، ایک درس لے سکیں. آج ہم ایک حد تک آپ کی شخصیت کی ایک حد تک شناخت، تاکہ ہم آپ کی زندگی سے اپنے لیے ایک اہم درس کو لے سکیں. آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے 2 احادیث کہ وہ زمانے جاہلیت کے جب انسانی اور اخلاقی اقدار پایمال ہو چکی تھیں اور خواتین زمانے جاہلیت میں اپنی حیثیت اور مقام کھو چکی تھیں اور کوئی حیثیت اور مقام نہیں تھا، تو اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا، اور رسول اکرم اسلام کی زبان مبارک سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں اس زمانے میں خواتین کی عظمت اور بزرگواری پر. کہ پہلی حدیث بہار جلد نمبر 43 میں فرمایا اشتاقت الجنہ الی 4 من النساء کہ خواتین جنت 4 قسم کی خواتین کی مشتاق ہے. جب کہ لوگ جو خود مشتاق جنت ہیں، لیکن یہ جنت ہے جو ان 4 خواتین کی مشتاق ہے. مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم زوجۃ فرعون و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یہ حدیث اور ایک دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا ان اللہ تعالی اعطى 10 اشیاء ل10 من النساء، خداوند عالم نے 10 اشیاء کو، 10 صفات کو، 10 خواتین کو یہ 10 صفات عنایت فرمائی ہیں. اور یہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ
حضرت ختیجہ کا مقام اور منزلت اس عالم میں اور پورے جہان میں آپ کا مقام، آپ کی وہ عظمت اور بزرگی، جبکہ کسی اور زوجات رسول خدا کے بارے میں اس قسم کی تعبیرات آپ کو نہیں ملیں گی۔ فرمائے ان اللہ تعالی اعطى 10 اشیاء ل10 من النساء، کہ 10 خواتین کو خداوند عالم نے 10 صفات عنایت فرمائی ہیں۔ التوبہ لحوا زوجۃ آدم، توبہ خداوند عالم نے، توبہ بہت بڑا مقام ہے، اور چونکہ حضرت آدم و حضرت حوا کے جو ترک اولا ہوا، اور اس ترک اولا میں دونوں نے مل کر خدا کے حضور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ مقام اور عظمت خداوند عالم نے حضرت حوا کو یہ مقام عنایت فرمایا۔ والجمال لسارہ زوجۃ ابراہیم، اور جمال خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ جناب سارہ کو عنایت فرمایا۔ والحفاظ لرحمہ زوجۃ ایوب، رحمہ حضرت ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ کا نام ہے، کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے آزمائش میں ڈالا کہ آپ کی اولاد لے لی، اور مال اور مویشی کا نقصان ہوا، خود مریض ہوئے، اور قرآن کریم نے وہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ لیکن حضرت ایوب کی زوجہ نے ان حالات میں بھی وہ حفاظ کہا جاتا ہے، یعنی عفت اور عفیف ہونا، یعنی اس عفت کو باقی رکھا انہوں نے، اور خداوند عالم نے یہ مقام اور یہ عظمت حضرت ایوب کی زوجہ کو عنایت فرمایا۔ والحرمہ لآسیہ زوجۃ فرعون، اور حرمت اور وہ تحریم اور وہ تکریم خداوند عالم نے حضرت آسیہ کو، یہ کوئی مہم نہیں ہے کہ انسان خاتون کس کی زوجہ ہو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح دین میں اور اس کفر اور شرک کے مقابل میں کس طرح انہوں نے مقاومت کی، فرعون کے گھر ہوتے ہوئے، لہذا خداوند عالم نے وہ مقام اور عظمت، حرمت کا مقام حضرت آسیہ کو خداوند عالم نے عنایت فرمایا۔ والحکمۃ لزلیخا زوجۃ یوسف، آپ نے قرآن میں ملاحظہ کیا ہے کہ زلیخا کا وہ ابتدا جو جہاں سے ہوتی ہے، لیکن انتہا جناب زلیخا کی جو ہوئی ہے وہ توحید پر ہوتی ہے اور خدا پرستی پر ہوتی ہے، اور خداوند عالم نے حکمت عنایت فرمائی جناب زلیخا کو، اور پھر فرمایا والعقل لبلقیس، اور عقل کو خداوند عالم نے جناب بلقیس کو عنایت کیا۔ اب ملاحظہ کریں کہ عقل اس سے بھلا تر کیا ہو سکتی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے خط لکھا اور دعوت دی، تو بعض اس کے حواریوں نے اور مشاورین نے کہا کہ ہم حملہ کرتے ہیں، تو کہا کہ نہ، حملہ نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک ہدیہ بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہدیے کو قبول کیا اور مزید مطالبہ کیا تو یہ دنیا پرست ہے، یہ فقط اپنے وہ ملک کی وسعت کو چاہتا ہے، تو اور اگر ہدیے کو رد کر دیا تو پھر یہ دین کا معاملہ ہے، پھر اعتقاد کا معاملہ ہے۔ اور جب وہ پورا قصہ پیش آیا اور حضرت سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہدیوں کو، ہدایہ کو واپس لوٹا دیا، تو وہاں پر آپ ملاحظہ کریں جناب بلقیس کی عقل نے کہ اپنے عقل کے اس بل بوتے پر انہوں نے ایک پورے ملک کو وہ اس شرک و کفر سے نجات دی۔ فرمایا کہ والعقل لبلقیس زوجۃ سلیمان والصبر لبرخانہ ام موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی کو خداوند عالم نے صبر عنایت کیا، اور یہ بہت بڑا یہ صبر کا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ کو اسی ولادت کے بعد صندوقچے میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا جائے، اور یہ حوصلے اور صبر کی بات ہے، اور خداوند عالم نے یہ حوصلہ اور صبر خداوند حضرت موسیٰ کی والدہ کو عنایت فرمایا۔ وَالصَّفْوَةَ لِمَرْيَمْ ام عیسیٰ، اور صفوہ یعنی وہی چناؤ، انتخاب کیا خداوند عالم نے اپنی کنیز خاص ہونے کا، اسی سے لفظ مصطفیٰ اسی سے ہے، مصطفیٰ یعنی منتخب شدہ، صفوہ وہی انتخاب فرمایا، اور مقام صفوہ حضرت مریم علی نبی، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو عنایت فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ والرضا لخدیجہ زوجۃ المصطفیٰ،
اور مقام رضا، عزیزاً مقام رضا بہت بڑا مقام ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ مقام رضا ہے۔ اور یہ مقام رضا خداوند عالم نے حضرت خدیجہ زوجۃ المصطفیٰ کو عنایت فرمایا۔ اور آخری والعلم لفاطمہ زوجۃ المرتضیٰ، اور علم خداوند عالم نے حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو عنایت فرمایا۔ یہ 10 صفات خداوند عالم نے 10 خواتین کو عنایت کی ہیں، اور حضرت خدیجہ کو خداوند عالم نے مقام رضا عنایت فرمایا ہے۔ لہذا عزیزاً کہ اس زمانے جاہلیت میں قبل از اسلام، اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں، اور اس زمانے جاہلیت میں بھی کہ جب خواتین کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں تھا، اور پورے جزیرۃ العرب میں اس زمانے جاہلیت میں اخلاق نامی چیز نہیں تھی، انسانیت نامی چیز نہیں تھی، لیکن اس دور میں بھی بی بی 2 القاب سے معروف تھیں، ایک طاہرہ اور دوسرا مبارکہ۔ طاہرہ آپ کی طہارت، پاکیزگی، نجابت کو بیان کرتا ہے یہ لقب، اور مبارکہ آپ کے وجود کی برکات کو بیان کرتا ہے یہ لقب، کہ آپ کا وجود ایک بابرکت وجود تھا، اور آپ کی برکات اس دور میں بھی قبل از اسلام اور قبل از بعثت، آپ کے وجود کے برکات اس وقت بھی معاشرے میں وہ واضح طور پر روشن تھی۔ لہذا اسی بنا پر آپ کو طاہرہ اور مبارکہ کے لقب سے وہ پکارا جاتا تھا۔ بی بی اپنے دور میں مالدار ترین، یہ معروف ہے، مالدار ترین خاتون تھیں۔ اور میں فقط یہ عرض کروں گا یہاں پر کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انسانیت، انسان کا اخلاق اور انسان کا کردار وہ بگڑ جاتا ہے، انسان انحراف کا شکار ہو جاتا ہے، انسان اپنے خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، کہ قرآن نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان تھوڑی سی آسائش اپنے اندر دیکھتا ہے تو اپنے ہی پروردگار کے سامنے طغیان کرتا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ لیکن یہ معصمہ بی بی مالدار، باجمال، باوقار اور مقام اور عزت ہونے کے باوجود ذرا برابر انحراف، نہ اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے ذرا برابر انحراف ان میں نہیں ہے۔ اور بی بی اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ مشرک ہوں، نہ، اس وقت بھی دین ابراہیمی پر کاربند تھیں۔ قبل از اسلام آپ کو معلوم ہے کہ خود رسول گرامی اسلام، حضرت ابو طالب اور بہت ساری شخصیات کہ دین ابراہیمی پر کاربند تھے، اور بی بی بھی انہی میں دین ابراہیمی پر کاربند تھیں، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا انہوں نے۔ لہذا انہوں نے اپنی ان صفات الہیہ کو اور صفات انسانیہ کو اپنے اندر محفوظ رکھا۔ یہ بی بی کا بہت بڑا مقام ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ عزت اور عظمت بخش خداوند عالم نے عنایت کی۔ آپ سخاوت مند تھیں، قبل از اسلام کی بات کر رہا ہوں، سخاوت مند تھیں، اسی طرح یتیم نواز تھیں اس دور میں، اور آپ نے مال کو مال ہونے کے عنوان سے اکٹھا اور جمع نہیں کیا۔ وہ دور کہ جب ہر جگہ ربا عام تھا، پورا جزیرۃ العرب میں ربا عام تھا، اسی طرح دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور اسی قسم کے دوسرے معاملات میں انحرافات اپنے عروج پر تھے، لیکن بی بی نے اپنی تجارت میں کبھی بھی کسی پر ذرا برابر ظلم روا نہیں رکھا، کسی کا حق غصب نہیں کیا، اور آپ کی تجارت پورے طور پر حلال تجارت تھی اس دور جاہلیت میں بھی۔ اور آپ کے عاملین میں سے، یعنی جو آپ کی اس مال تجارت کو لے کے جاتے، اور کہ من جملہ خود رسول گرامی اسلام، اس عاملین میں سے خود رسول گرامی اسلام بھی آپ تشریف لے گئے اور آپ نے تجارت کی۔ دوسرا نقطہ عزیزان کہ مشہور یہ ہے
کہ بی بی نے 40 سال کی عمر میں شادی کی، رسول گرامی اسلام کے ساتھ جو شادی کی ہے مشہور یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں، یعنی قبل از بعثت رسول گرامی اسلام کی عمر وقت 25 سال تھی، اور ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا 25 سال کی عمر میں، اور مشہور یہ ہے کہ بی بی کی عمر مبارک 40 سال تھی اور 15 سال قبل از بعثت زندگی گزاری، اور یہ بھی مشہور ہے کہ بی بی نے رسول گرامی اسلام سے شادی کرنے سے پہلے 2 شادیاں پہلے کی تھی، اور لیکن ابھی یعنی یہ میں بنا پر قول مشہور یہ عرض کر رہا ہوں کہ اور پھر رسول گرامی اسلام سے آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھ کر آپ نے رسول گرامی اسلام کے ساتھ ازدواج کی۔ رسول گرامی اسلام نے جب تک حضرت ختیجہ زندہ رہیں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، یہ بھی بی بی کے اس مقام اور عظمت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور رسول گرامی اسلام نے باقی جتنی شادیاں کی ہیں وہ حضرت کی رحلت کے بعد اور رسول گرامی اسلام کی زندگی کے نسبتاً آسان زندگی میں شادیاں کی ہیں۔ بی بی دو عالم نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے رسول گرامی اسلام سے جو ازدواج کی ہے وہ سختی کے ایام میں کی ہے۔ اب مکی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں کہ ایک دن بھی رسول گرامی اسلام کو چین آیا؟ ان مشرکین نے چین لینے دیا؟ ان سختی کے ایام میں حضرت نے ازدواج کی، جبکہ رسول گرامی اسلام کی باقی زوجات اس آسانی کے دور میں ہیں، سختی کے دور میں حضرت ختیجہ نے شادی کی ہے۔ یہ بنا پر قول مشہور میں نے عرض کیا، لیکن عزیزان بزرگان و محققین شیعہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس قول کو قبول نہیں کرتے کہ بی بی نے 40 سال کی عمر میں ازدواج کی ہو، یا بی بی نے رسول گرامی اسلام سے شادی کرنے سے پہلے 2 شادیاں کی ہوں، قطعاً اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اور بزرگان نے اس بارے میں تحقیق جو ہے وہ کی ہے اور کتابیں موجود ہیں کہ وہ البتہ میں ابھی سن رہا تھا کچھ ہمارے برادران اہل سنت کے علماء بھی وہ قائل ہیں کہ 40 سال کی عمر میں شادی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند روایت نہیں ہے، مستند روایت نہیں ہے، یہ مشہور ہو گیا۔ اور عزیزاً یہ مشہور بھی کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے بھی داستان ہے، اور یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے مقام کو ذرا کم کرنے کے لیے کہ رسول گرامی اسلام نے 40 سالہ بوڑھی کے ساتھ شادی کی، ان کے مقام اور عظمت کو کم کرنے کے لیے، کہ پہلے 2 مرتبہ انہوں نے شادی کی تھی اور 40 سال کی بوڑھی کے ساتھ رسول گرامی نے شادی کی ہے تاکہ آپ کے مقام کو کم کیا جائے۔ لیکن جس کا مقام خداوند عالم نے وہ بڑھایا ہو اور مقام خداوند عالم نے عنایت کیا ہو، وہ اگر فرض کریں کہ 40 سال کی عمر میں بھی شادی کی ہو، لیکن اس سے آپ کا مقام کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ جس وقت آپ نے رسول گرامی اسلام سے شادی کی ہے 2 قول ہیں، ایک 28 سال اور دوسرا 25 سال، کہ بی بی کی عمر شریف 25 سال تھی، دوسرا قول وہ 28 سال کا ہے کہ رسول گرامی اسلام سے 3 سال بڑی تھی 28 سال کی عمر میں۔ اور یہ مطلب وہ واضح سا بھی ہے، اس کو آپ ذرا تھوڑا سا جمع تفریق اگر آپ کریں تو آپ اس کو جو ہے وہ خود جو ہے اس کو نتیجہ آپ لے سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ بی بی نے رسول گرامی اسلام سے جو ازدواج کی ہے 40 سال کی عمر میں، تو رسول گرامی اسلام نے جب اعلان رسالت کیا ہے تو بعثت وہ رسول گرامی اسلام کی 40 سال کی عمر میں بعثت کا اعلان ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ ازدواج کو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ جی 15 سال تقریباً گزر گئے ہیں، یعنی رسول گرامی اسلام کی عمر شریف یعنی حضرت ختیجہ کی عمر شریف کتنی ہو جائے گی؟ 55 سال۔ 40 سال کی عمر میں اس قول کے مطابق 40 سال کی عمر میں شادی کی ہے، اور 15 سال بعد اعلان نبوت ہوا ہے تو 55 سال، اور حضرت زہرا کی ولادت سال۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی جب حضرت زہرا کی ولادت ہوتی ہے تو بی بی کی عمر مبارک کتنی ہو جائے گی؟ 60 سال۔ اور یہ بعید ہے کہ 60 سال کی عمر میں حضرت زہرا کی ولادت ہو۔ یہ قول درست نہیں ہے۔ بی بی کی عمر مبارک اس وقت
25 سال یا 28 سال تھی جب آپ نے ازدواج کی ہے۔ اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رسول گرامی اسلام سے پہلے 2 پہلے شادیاں کی تھیں۔ عزیزان، حضرت خدیجہ کے بارے میں جس طرح کہ معروف ہے کہ بہت سارے خاصگار تھے، عمراء اور رؤساء اور بزرگان قبائل وہ خاصگاری کے لیے آئے ہیں پہلے بھی، تو وہ 2 افراد جن کا تاریخ میں نام ملتا ہے وہ نہ تو وہ مالدار ہونے کے اعتبار سے کوئی معروف ہیں اور اپنے علاقے کے کوئی سردار شمار ہوتے ہوں، نہ ہی وہ کسی تقوی میں اور طہارت میں اور معنویت میں اور کردار میں کوئی معروف افراد ہیں۔ 2 معمولی فرد ہیں، وہ معمولی سے فرد۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت کے خاصگار وہ اپنے علاقے کے وہ بڑے بڑے سردار تھے، جبکہ یہ 2 افراد جو تاریخ نے جس کو نقل کیا ہے یہ تو معمولی افراد ہیں۔ لہذا یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ عزیزاً، پیغمبر اسلام جب مبعوث پہ رسالت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے اعلان کیا اپنی اسلام کا اور رسول گرامی اسلام پر ایمان لانے کا، وہ امیر المومنین 9-10 سال کے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا ہے سب سے پہلے۔ البتہ وہ مومنین کہیں اس سے جو ہے وہ بعض اوقات وہ گھبرا جاتے ہیں یہ لفظ سنتے ہوئے۔ امیر المومنین حضرت ابو طالب، اور جس طرح پہلے عرض کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول گرامی اسلام کے مبعوث بے رسالت ہونے سے پہلے دین ابراہیمی پر تھے، جس طرح کہ خود رسول گرامی اسلام بھی دین ابراہیمی پر تھے۔ لہذا جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے تو سب پر لازم ہے کہ وہ اب رسول گرامی اسلام پر ایمان کا اظہار کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین ایمان لائے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ایمان سے پہلے لانے سے پہلے مشرک ہونا، قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا۔ دین ابراہیمی پر تھے، اب ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ رسول گرامی اسلام کی نبوت کا اقرار کریں۔ ایمان یہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فوراً، وہ ایسا نہیں کہ کوئی دلیل مانگی ہو، البتہ ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ شواہد ہم پیش کریں کہ بی بی یعنی روایات امیر المومنین سے روایات موجود ہیں کہ جب پہلی وحی آتی ہے غار حرا میں تو امیر المومنین رسول گرامی اسلام کے ہمراہ ہیں، اور نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں کہ شیطان کی آواز کو سنا، ایک چیخ سنی اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس چیز کی چیخ ہے؟ فرمایا کہ یہ شیطان کی چیخ ہے۔ آج وہ مایوس ہو گیا ہے، اعلان نبوت و رسالت اور اسلام کے اعلان کے بعد اب وہ مایوس ہو گیا۔ اور پھر رسول گرامی اسلام نے فرمایا تھا اے علی، جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے، مگر یہ کہ تو وہ نبی نہیں ہے، میرا وصی ہے۔ امیر المومنین کے الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں کہ میں رسول گرامی اسلام سے اس بوئے رسالت کو سونگتا تھا، اور یہی حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں، روایات موجود ہیں کہ رسول گرامی اسلام سے اس نور نبوت کو دیکھتی تھی، نور نبوت کو۔ رسول گرامی اسلام کے چچا جناب عباس ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، مشرک تھے جناب عباس۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں بیٹھے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ البتہ اس نے رسول گرامی اسلام کا نام لیا کہ ہمارے بھتیجے آتے ہیں، ان کے پیچھے 9-10 سال کے جوان علی ہیں اور ان کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور انہوں نے طواف کیا اور پھر انہوں نے نماز بجا لائی۔ اور وہ وقت اور وہ دور کہ جب اس روئے زمین پر خدا کو سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس روئے زمین پر فقط 3 افراد تھے کہ جنہوں نے خدا کے حضور سجدہ کیا اور نماز بجا لائے۔ رسول گرامی اسلام سب سے آگے رسول گرامی اسلام ہیں، ان کے پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ عزیزان، یہ مقام کم مقام نہیں ہے۔ اور یہ باعظمت بی بی کہ نہایت اختصار سے اس کو عرض کروں کہ جن کی دولت
اور جن کے مال کے بارے میں آپ نے وہ بہت کچھ سنا ہے، میں فقط اتنا عرض کروں کہ یہ پورے کا پورا مال رسول گرامی اسلام کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا، اور یہ پورے کا پورا مال اسلام پہ خرچ ہوا ہے۔ عزیزاً، کہ جب مکہ میں اسلام اعلان نبوت ہوا، اعلان رسالت ہوا، تو مشرکین نے مخالفت کی، لیکن جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے انہوں نے حمایت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے غلام انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا اور اربابوں نے غلاموں کو تکالیف دینا شروع کی۔ رسول گرامی اسلام کے لیے وہ ان تکالیف کو دیکھنا مشکل تھا۔ اب یہاں پر حضرت ختیجہ کا مال کام آتا ہے۔ آپ نے ان غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا تاکہ وہ اپنے دین کو اور اپنی اسلام کو آسانی سے وہ محفوظ کر سکے اور اس پہ عمل کر سکے۔ اسی طرح عزیزان، جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں زندگی سخت ہو گئی اور مسلمان اب مکہ میں زندگی نہیں گزار سکتے، ان مشرکین مکہ کی تکالیف کی وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ ہجرت کریں۔ لہذا پہلی ہجرت آپ ملاحظہ کریں کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں رسول گرامی اسلام کے حکم سے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو ہجرت کے لیے عزیزان مال چاہیے۔ انسان کسی دوسری جگہ اگر جاتا ہے اور جا کر وہاں اپنی وہ زندگی اگر گزارنا چاہے، گزر بسر کرنا چاہے، تو اس کے لیے بالآخر ابتدائی سرمایہ چاہیے۔ عزیزاً، وہ سرمایہ وہ کہاں سے سرمایہ ہے؟ حضرت ختیجہ کا مال پہ کام آیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال شیب ابی طالب میں مسلمان محاصرے میں ہیں، اور شدید ترین محاصرہ، اور بہت سارے مسلمان اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی مکہ میں، اور وہ تمام کے تمام شیب ابی طالب میں ہیں۔ اور ان 3 سالوں میں شیب ابی طالب میں ان مسلمانوں کے اخراجات، البتہ میں عرض کروں کہ مسلمان کس طرح، چونکہ اقتصادی محاصرہ بہت سخت تھا، لہذا رسول گرامی اسلام کے حکم سے جب قافلے آنا ہوتے تھے مکہ میں، تو شیب ابی طالب سے مسلمان وہ مکہ سے باہر دور راستے میں بیٹھتے اور مہنگے داموں ان قافلے والوں سے اناج خریدتے، مہنگے داموں۔ اور یہاں پر مسلمانوں کے 3 سال شیب ابی طالب میں جو گزارے ہیں اور گزرے ہیں، اگرچہ سخت ترین حالات میں، یہاں پر مال ختیجہ کام آیا۔ اور وہ ایک جملہ معروف ہے کہ ما قام الاسلام الا بمال ختیجہ و سیف علی، اگرچہ ظاہراً یہ رسول گرامی اسلام کا جملہ نہیں ہے، یہ جس طرح کی نقل ہوا ہے کہ بزرگان اہل سنت میں سے کسی کا جملہ ہے یہ، کہ ما قام الاسلام الا بمال ختیجہ و سیف علی، اگرچہ یہ جملہ اپنے مقام پر حق ہے، درست ہے۔ البتہ یہاں پر آپ عزیزان کی خدمت میں اس نقطے کو عرض کریں کہ اسلام جو پھیلا ہے، سب سے پہلے اسلام کا یہ پھیلاؤ خود اسلام کی اپنی منطق، قوی دلائل اور اسلام کی قوت اور منطق کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ خود اسلام کی اپنی جاذبیت کی وجہ سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ دوسرا، رسول گرامی اسلام کے اخلاق سے، لہذا وہ معروف جملہ ہے اور اسی طرح ہے کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، چونکہ یہ دین انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، لہذا لوگوں نے فوراً اس کو جلدی قبول کیا، چونکہ فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا اسلام اور دوسرا رسول گرامی اسلام کے اخلاق سے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب اس قسم کی ایک تحریک وہ اٹھتی ہے تو مقابل میں دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جب دشمنوں نے اسلام کی راہ کو مسدود کرنا چاہا تو یہاں پر تلوار علی آتی ہے، امیر المومنین کی تلوار یہاں پر آتی ہے، تاکہ اس دشمن جو اس راہ حق کو اور راہ دین کو مسدود کرنا چاہتے ہیں اور روکنا چاہتے ہیں اور بند کرنا چاہتے ہیں، اس راہ حق کے سامنے وہ آڑ بننا چاہتے ہیں،
تو امیر المومنین کی تلوار یہاں پر آتی ہے اور دفاع کرتی ہے۔ لہذا تلوار کا مرحلہ آخر میں ہے۔ خود دین اسلام کی وہ اپنا استدلال، اپنی منطق اور اپنی فکر ہے، اور دوسرا رسول گرامی اسلام کا اخلاق ہے۔ لیکن یہ جملہ اپنے مقام پر وہ حق ہے، اور یہ رسول گرامی اسلام کا جملہ ہے۔ فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ختیجہ، کہ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مال خدیجہ نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یعنی دین اسلام کو جتنا مال خدیجہ نے فائدہ پہنچایا کسی اور مال نے نہیں پہنچایا۔ یہ رسول گرامی اسلام کا جملہ ہے۔ عزیزاً، رسول گرامی اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے اور جناب جبرائیل اور مقرب ملائکہ الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر وہ مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام تک جب آپ پہنچے، اور پھر عاشق و معشوق کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اور اب واپسی کا جب سفر ہوتا ہے، اس واپسی کے سفر پر جناب جبرائیل نے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کا اور میرا سلام ہو جناب خدیجہ پر، اور خدا کا اور میرا سلام پہنچائیں جناب خدیجہ کو۔ رسول گرامی اسلام جب معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو خدا اور جناب جبرائیل کا سلام جب بی بی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو بی بی خوشحال ہوتی ہیں، بہت خوشحال ہوتی ہیں، اور فرماتی ہیں ہو السلام، ہو السلام۔ عزیزاً، خدا کا سلام کسی کو سلام کرنا بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں، یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک مقام اور ایک عزت ہے، لیکن خدا کا کسی کو سلام کرنا، آپ ملاحظہ کریں قرآن میں کہ فرمایا سلام علی ابراہیم، خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو سلام کیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، یا سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو خداوند عالم نے سلام کیا ہے۔ اور عزیزاً، خداوند عالم جب کسی پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس کا وہ اثر کیا ہے؟ یعنی تمام سلامتی روحی اس ذات کو عنایت فرماتا ہے خداوند عالم، تمام سلامتی روحی۔ اور خداوند عالم کی طرف سے جب تمام سلامتی روحی کسی ذات کو اگر عنایت ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا مقام ہوگا؟ لہذا جب سلام خدا اور رسول جناب جبرائیل کا سلام پہنچتا ہے تو بی بی جواب میں کہتی ہیں ہو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام وعلی جبرائیل السلام۔ یہ مقام و عظمت ہے، اور یہ اس کو جنابیہ المودہ صفحہ نمبر 199 میں فی فضائل خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جنابیہ المودہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس بیان کو۔ عزیزاً، 25 سالوں میں، کہ یہ تقریباً رسول گرامی اسلام نے 25 سال کی عمر میں آپ کی ازدواج ہوتی ہے، اور تقریباً 25 سال مشترکہ زندگی گزاری، 25 سال۔ سب سے زیادہ رسول گرامی اسلام نے جس زوجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، 25 سال جو ہے وہ۔ اور 25 سال کے بعد حضرت کی رحلت کے بعد پھر بعض مصلحتوں کی بنا پر آپ نے مختلف شادیاں کی ہیں، اور اس میں مختلف مصلحتیں تھیں۔ لیکن رسول گرامی اسلام جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر ہوتا آپ کے آنسو جاری ہو جاتے، اشک جاری ہو جاتے۔ اور بعض زوجات، اب نہیں معلوم کس عنوان سے، بعض زوجات وہ اس چیز کو گوارا نہ کرتیں اور کچھ نہ کچھ بات کرتیں، تو رسول گرامی اسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جناب خدیجہ کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول گرامی اسلام نے اس حدیث کو، جناب مسند احمد نے اس میں نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ رسول گرامی اسلام جواب میں فرماتے ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، خداوند عالم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ عنایت نہیں کی۔
حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ مجھے نہیں دی۔ ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس وقت مجھ پر ایمان لائیں۔ وصدقتنی اذا کذبنی الناس، کہ اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، مجھے ساحر و مجنون کہتے تھے، انہوں نے میری تصدیق کی۔ وصدقتنی اذا کذبنی الناس، جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے اپنے مال سے میری حکومت کی اور مدد کی۔ ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا، یا دوسرے الفاظ کے مطابق ورزقنی منہ اللہ الولد، اور خداوند عالم نے میری نسل کو بھی حضرت خدیجہ میں قرار دیا۔ اور ہم ملاحظہ کریں کہ دوسری زوجات سے فقط جناب ابراہیم، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ جناب ابراہیم متولد ہوتے ہیں کہ وہ بھی رحلت فرما جاتے ہیں۔ کسی اور زوجہ سے خداوند عالم نے اولاد عنایت نہیں کی سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے۔ لہذا فرمایا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر خداوند عالم نے مجھے زوجہ عنایت نہیں کی، اس سے بہتر نہیں۔ اور جناب حضرت عائشہ اس کو نقل کرتی ہیں کہ جب ہم یہ چاہتے کہ رسول گرامی اسلام کے دل میں اپنی جگہ پیدا کریں تو ہم حضرت خدیجہ کا ذکر شروع کر دیتے، اور ہم چونکہ جانتی کی کہ رسول گرامی اسلام حضرت خدیجہ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم حضرت خدیجہ کا ذکر شروع کرتے تاکہ رسول گرامی اسلام کے دل میں ہماری محبت بھی پیدا ہو۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا، اس وقت فرمایا انی رزقت حبہا، خداوند عالم نے حضرت خدیجہ کی محبت مجھے رزق کے طور پر عنایت کی ہے، رزق دی ہے مجھے حضرت کی محبت، انی رزقت حبہا۔ اور پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں انی احبہا واحب من یحبہا، میں خدیجہ سے محبت کرتا ہوں اور جو خدیجہ سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ انی احب و احب من یحبہا، میں حضرت خدیجہ سے محبت کرتا ہوں اور جو حضرت سے محبت کرے میں اس سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ عزیزان، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فقط زوجہ رسول نہیں تھیں بلکہ یار و یاور اور مددگار رسول گرامی اسلام تھی۔ عزیزاً، بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری ہمسر ہیں کہ جو انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں، بار بن جاتی ہیں، انسان کے کندھوں کا بار ہو جاتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ وہ ہمسر فقط نہیں تھیں بلکہ یار و یاور پر رسول گرامی اسلام تھی۔ اور اس کو وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت زہرا اور امیر المومنین کی زندگی میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت زہرا کی ازدواج شادی کر دی جاتی ہے امیر المومنین سے، تو چند دنوں کے بعد رسول گرامی اسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں تو امیر المومنین سے پوچھیں یا علی کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا؟ تو امیر المومنین کا جملہ آپ سنیں گے، کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے زہرا کو خدا کی بندگی میں بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار۔ عزیزاً، زوج اور زوجہ، میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، دونوں ایک دوسرے کے وہ یار و یاور ہوں۔ کس چیز میں؟ خدا کی بندگی میں، خدا کی اطاعت میں، ایک دوسرے کو بہشتی کرنے میں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو جہنمی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ، ایک دوسرے کی مدد، یا وہ یار و یاور وہ ایک دوسرے کی یار اور یاور ہونے چاہیے۔ اور پھر امیر المومنین کے آپ کلام ملاحظہ فرمائیں کہ فرماتے ہیں کہ ما اغضبتنی ولا اغضبتہا، کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی زہرا نے نہ تو مجھے رنجیدہ خاطر کیا اور نہ ہی کبھی میں نے
جناب حضرت زہرا کو رنجیدہ خاطر کیا. نہ تو زہرا مجھ پر کبھی غضبناک ہوئی اور نہ میں کبھی زہرا پہ غضبناک ہوا. ایک مرتبہ امیر المومنین 2 دن کے بعد گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کھانے کو کچھ ہے. حضرت زہرا سے پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے. فرماتی ہیں کہ یا ابا الحسن، جو کچھ تھا حسنین کو دے دیا اور میں بھی خود 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. امیر المومنین جب یہ سنا تو رنجیدہ خاطر ہوئے، دکھ ہوا کہ رسول کی بیٹی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو فرماتے ہیں کہ زہرا جان آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یا ابا الحسن انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ. اے ابا الحسن، مجھے اس چیز سے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کو آپ انجام دینے پر قادر نہ ہو. مجھے حیا آتی ہے. ایک دوسرے کی یار و یاور. عزیزان، اکثر مومنین کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو معصومین کے لیے ہیں. وہ تو معصومین تھے، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. نا عزیزان، اہل بیت ہمارے لیے اسوہ ہیں. اس روئے زمین پر عزیزان، وہ ابھی وقت نہیں کہ میں اس کو عرض کروں. قرآن کی اس تعبیر کے مطابق کہ 3 قسم کے گھرانے ہیں. بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں مرد زوج وہ نیک و صالح ہے، زوجہ ناصالح ہے. جس طرح کہ جناب حضرت نوح کا گھرانہ، حضرت نوح نبی خدا اور زوجہ ان کی کہ اور بیٹا ان کا، آپ ملاحظہ کریں یہ ایک گھرانہ. اسی طرح جناب لوط کا گھرانہ، جناب لوط خود نبی خدا ہیں اور زوجہ ان کی جو خود حضرت لوط کے مخالف ہے. ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں زوجہ نیک و صالح ہے اور مرد جو ہے وہ ناصالح ہے. جناب حضرت آسیہ کا گھرانہ آپ دیکھیں، فرعون اور دوسری تو جناب حضرت آسیہ. لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جس میں دونوں صالح ہیں، سب صالح ہیں، اور قرآن نے اس کی مثال بھی دی ہے. حضرت زکریا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ، حضرت زکریا کے گھرانے کو خداوند عالم نے مثال دی ہے. اور اسی طرح روئے زمین پر اسی تیسری گھرانہ وہ رسول گرامی اسلام اور حضرت ختیجہ کا گھرانہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور گھرانہ نہیں. اور دوسرا امیر المومنین و حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. اور یہ نمونہ اور اسوہ ہے ہمارے لیے. میں ایک مثال آپ عزیزان کی خدمت میں فقط وہ پیش کر کے بحث کو میں تمام کروں کہ بزرگان میں کہ جو معصومین میں سے نہیں ہیں مثالیں موجود ہیں. جناب مرحوم صاحب المیزان، مرحوم علامہ طباطبائی مرحوم صاحب المیزان، ان کے حالات میں ملتا ہے کہ علامہ 40 سال اپنی ازدواجی زندگی گزاری. 40 سال کے بعد ان کی زوجہ کی رحلت ہوتی ہے. اور جب رحلت ہوتی ہے جناب مرحوم علامہ طباطبائی وہ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں، بلند آواز سے روتے ہیں. عزیزان، جناب مرحوم علامہ طباطبائی صاحب المیزان جو مفسر عظیم اسلام ہیں اور فارابی زمان ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اپنی زوجہ کی موت پر بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. اور جب لوگوں نے، اور پھر یہ نہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن، نہ ایک مدت تک بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. جو ہی ان کا ذکر آتا ہے، اپنی زوجہ کا ذکر ہوتا ہے، بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. اور جب کسی نے کہا کہ آغا یہ اچھا نہیں لگتا، کبھی ہے، برا ہے مثلا کہ انسان اپنی زوجہ کی موت پر اتنا گریہ کرے، فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب میں اپنی زوجہ کی اس با وفا، با صفا اور پاکیزہ، با محبت زوجہ کا جب مجھے یاد آتی ہے تو خود بخود گریہ نکلتا ہے، خود گریہ ہوتا ہے. اور جب وہ لوگ کہتے کہ آغا موت حق ہے تو فرماتے کہ مجھے بھی معلوم ہے موت حق ہے، مجھے بھی مولا، میں ان کی موت پہ گریہ نہیں ہوں،
گریہ نہیں کر رہا، بلکہ ان کی وہ پاکیزگی، اس کی طہارت اور ان کی اس زندگی، پاکیزہ زندگی اور باوفا زندگی پر وہ مجھے گریہ آتا ہے۔ اور پھر علامہ نے، اور حقیقت میں یہ تفسیر المیزان جو لکھی گئی ہے، یہ حقیقت میں ایک فرد نہیں لکھی، دو افراد نے یہ تفسیر لکھی ہے، تفسیر المیزان۔ قلم اگرچہ قلم جناب مرحوم علامہ کا قلم ہے، لیکن پیچھے ان کی زوجہ ہے، اور یہ خود مرحوم علامہ خود فرماتے ہیں، یہ تفسیر فقط فرماتے میری زحمت نہیں ہے، ساتھ میری زوجہ کی زحمت ہے۔ اور کیسے کہ چونکہ 20 سالوں میں یہ تفسیر المیزان لکھی گئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ آرام اور سکون جو اس تحقیق کے مرحلے میں چاہیے، وہ پورے کا پورا میری زوجہ نے مجھے فراہم کیا گھر میں۔ اور جب میں مطالعے میں مشغول ہوتا اور لکھنے میں مشغول ہوتا، آرام سے آتی، گرم چائے رکھ کر اور بات کیے بغیر چپکے سے چلی جاتی، تاکہ میری فکر وہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو۔ اور پھر گھنٹے کے بعد پھر آتی، دیکھتی کہ چائے میں نے نہیں پی، پھر وہ چائے اٹھا کر پھر مزید گرم چائے وہاں رکھ کر چلی جاتی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرماتے ہیں کہ کبھی گھر میں مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمیشہ آرام اور اطمینان اور سکون مجھے انہوں نے گھر میں دیا ہے۔ اور یہ جملہ آپ عزیزاً ملاحظہ فرمائیں کہ فرماتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں جناب مرحوم علامہ فرماتے ہیں اپنی ہمسر بیوی کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں میری ہمسر نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے بارے میں دل میں میں نے یہ کہا ہو کہ کاش یہ کام نہ کرتی۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے بارے میں دل میں فقط دل میں یہی کہوں مثلا کہ کاش یہ کام نہ کرتی۔ اور پھر ان کے فرزندان نقل کرتے ہیں، ان کے اولاد نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ان 40 سالوں میں کبھی بھی وہ اپنے والدین کو کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجیدہ اور لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ان کی خود جناب مرحوم علامہ، آپ کو معلوم ہے کہ صاحب عرفان تھے، صاحب مکاشفہ تھے جناب مرحوم علامہ، اور تو ان کے وہ خود نقل کرتے ہیں کہ ان کی زوجہ بھی مکاشفے کے بعض مقامات پر وہ فائز ہو چکی تھی۔ اور شاید یہ ان باتوں کا ہضم کرنا شاید ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا آسان نہ ہو، میں یہ عرض کروں کہ ان کی زوجہ خود صاحب مکاشفہ ہو چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جب پڑھتی تو حضرت ابا عبداللہ کا جواب میں سنتا تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب میری زوجہ زیارت عاشورہ پڑھتی اور سلام کرتی حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو حضرت ابا عبداللہ کا جواب میں سنتا تھا، اگرچہ میری زوجہ نہیں سنتی تھی۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے خود بھی امام کے جواب کو سنا کہ روز عاشور جب زیارت پڑھ رہی تھیں تبریز میں، اور کہتی ہیں کہ حیف ہے کہ آج ہم ادھر زیارت پڑھ رہے ہیں، کہ ہمیشہ ہم عاشورہ کے دن کربلا میں ہوتے تھے اور آج ہم کربلا سے دور تبریز میں زیارت پڑھتے ہیں، کہ یکایک وہ مکاشفے کا عالم، فضا بدلتی ہے، مکاشفے کا عالم وہ پیدا ہوتا ہے اور امام کے جواب کو سنتی ہیں۔ عزیزان، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ باصفا زندگی گزارنے سے۔ اور یہ ہمارا وہ جناب مرحوم علامہ اور ان کی زوجہ کو معصوم نہیں ہے، مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، مثالیں موجود ہیں۔ لہذا عزیزان، امیر المومنین حضرت زہرا کی زندگی، رسول گرامی اسلام اور حضرت ختیجہ کی زندگی فقط جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہ ہمسر اور زوج نہیں تھے، بلکہ یار و یاور تھے، ایک دوسرے کے یار و یاور تھے۔ کہ رسول گرامی اسلام کی جو آپ نے خدمت کی، میں فقط آخری جملہ جو ہے وہ عرض کروں اس بارے میں، کہ خود حضرت ختیجہ پر ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے افتخار کیا ہے۔ میں ایک بزرگ کا جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ رہبر معظم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور حضرت ختیجہ کے بارے میں وہ بات ہو رہی تھی،
کہ حضرت ختیجہ 11 معصوموں کی ماں ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں۔ تو رہبر معظم نے فرمایا کہ کیوں کہتے ہو 11 کی ماں ہیں؟ 12 کی ماں ہیں، 12 معصوموں کی اور 12 اماموں کی ماں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آقا بالآخر امیر المومنین کی ماں تو نہیں ہے؟ تو فرمایا نا، امیر المومنین کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت ختیجہ نے کی ہے۔ رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کو اپنی گود لیا ہے، اور اس وقت گود لیا ہے کہ خود امیر المومنین کے الفاظ نہج البلاغہ میں کہ میں اس قدر چھوٹا تھا کہ رسول گرامی اسلام مجھے اپنے سینے پر لٹاتے اور اپنے جسم کو میرے جسم کے ساتھ مس کرتے، اپنی خوشبو مجھے سونگھاتے اور لقمے نرم کر کے اپنے منہ میں لقمے کو نرم کرتے اور میرے منہ میں قرار دیتے۔ عزیزان کتنے چھوٹے تھے امیر المومنین، اور کہاں تھے رسول گرامی اسلام کے گھر حضرت ختیجہ کے پاس۔ تو امیر المومنین کی تربیت بھی تو خود حضرت ختیجہ نے کی ہے، اور تربیت کے لحاظ سے وہ بھی ماں ہیں۔ اور ملاحظہ کریں کہ دربار شام میں جب امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ نے خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو خطبے میں وہ معروف خطبہ کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، اور وہاں پر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن ختیجۃ الکبریٰ، اے لوگو جان جاؤ میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں۔ افتخار کیا ہے اہل بیت نے حضرت ختیجہ کی مادری پر اور جد ہونے پر۔ اور اتنی خدمت اسلام کی اور رسول گرامی اسلام کی خدمت آپ نے جو ہے وہ کی کہ آخری وقت میں جو آپ نے وصیتیں کی تھیں، پہلی وصیت فقط میں عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام کو وصیت جو آپ نے کی کہ عرض کی یا رسول اللہ فاعفونی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں، مجھے معاف فرمائیں، میں جتنی آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھی میں آپ کی اتنی خدمت نہ کر سکی، مجھے معاف فرمائیں۔ عزیزہ اس قدر خدمت، اور پھر جو ہے وہ رسول گرامی اسلام سے عفو کی درخواست کرتی ہیں کہ رسول گرامی اسلام کہ جب گھر میں آتے تو پورے آرام کے سامان فراہم کرتی ہیں حضرت ختیجہ، اور جب آپ گھر سے باہر تبلیغ کے لیے جاتے اور مشرکین پتھر مارتے اور رسول گرامی اسلام زخمی ہو جاتے تو رسول گرامی اسلام مکہ کے اطراف پہاڑوں میں چلے جاتے اور کسی بڑے پتھر کے سائے میں تاکہ کچھ آرام کریں اور اپنے زخموں سے کچھ التہاب پیدا کر سکیں۔ اور جب بی بی کو خبر ہوتی تو بی بی کھانے کا کچھ سامان لیتی اور کچھ پٹیاں زخم کا کچھ سامان لیتی اور پھر پہاڑوں کی طرف بھاگتی، رسول گرامی اسلام کو ڈھونڈ کر آپ کی پٹی کرتی۔ اس قدر خدمت جو ہے وہ کی آپ نے، اور پھر آخر وقت کہتی یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں، آپ کی جو خدمت کرنا چاہیے تھی میں نے خدمت نہ کر سکی۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ جو میں بس بچی کے عنوان سے کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت حضرت ختیجۃ الکبریٰ کہ یہ مظلوم عالم، خداوند عالم ہم اس مظلوم عالم کا واسطہ ہم دیتے ہیں۔ خدایا تمام مومنین و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، اور یہ بچی جن کی دعا کے لیے مجھے کہا گیا، خدایا بحق کے حضرت ختیجۃ الکبریٰ خدایا اس بچی کو صحت و سلامتی عنایت فرما، خدایا ہماری اس بندگی اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وہ زندگی کا جو درس ہے، استقامت کا جو درس ہے، صبر کا جو درس ہے اور حق پر ڈٹ جانے کا جو درس ہے، خدایا ہم سب کو عنایت فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ صلی اللہ علی محمد و